नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे, और अगर किसी परेशानी में मुब्तला हों तो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। पाकिस्तान में अगर इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें एक ये भी बहुत बड़ी मुश्किल है कि अगर आप एक एलिमेंट को, माशरे के एक रियासती सतून को, किसी सोसाइटी को या किसी प्रोफेशनल ग्रुप को या किसी इदारे को अगर आप दुरुस्त करना चाहें तो उसको दुरुस्त करना तो किसी हद तक मुमकिन है, लेकिन दुरुस्त रखना नामुमकिन है। जो ही आप किसी एक इदारे को, किसी एक एलिमेंट को, आप किसी ग्रुप को अगर आप उसको दुरुस्तगी की तरफ लेकर आएं, उसका किबला दुरुस्त करें, उसकी राह मुतय्यन करें और उसको जो उसका फ़र्ज़ है वो अदा करने की तरफ आप उसका रास्ता हमवार करें, तो ये तो मुमकिन हो सकता है। लेकिन जो ही ऐसा होगा, जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के, जो बाकी सारे इदारे हैं, वो सारे उसके खिलाफ मुतहद हो जाते हैं और मुतहद होकर कोशिश ये करते हैं कि इस जो भी चीज़ दुरुस्त हुई है इसका हुलिया दोबारा बिगाड़ दिया जाए। वो उन्हें बहुत बुरी लगती है। उनको ऐसा महसूस होता है, देखने वालों को या दूसरे एलिमेंट्स को या ताकतवर हलकों को, कि ये हमें मुंह चढ़ा रही है। अब कोई भी चीज़ सीधी कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता वो उसको फिर नकब लगाएंगे और उसको ये ऐसा प्लान तरतीब देंगे कि इसको कैसे दोबारा बिगाड़ की तरफ वापस लाया जाए। बहुत से पाकिस्तान में कोशिशें की गई, कुछ दुरुस्त सिमत में भी कदम उठाए गए, लेकिन और कुछ इदारों की इब्तिदा अच्छी की गई, कुछ चीज़ों को अच्छा किया गया, कोशिश की गई, लेकिन उनका अंजाम भी अच्छा नहीं हुआ। उसकी बेहतरीन मिसाल हमारे जो है वकला बरादरी हैं। 2007 में जब इफ्तिखार चौधरी साहब से सरकारी सतह पर नाजेबा सलूक किया गया तो वकला ने उसको बर्दाश्त न किया और कहा कि इनफ इज़ इनफ, और उन्होंने ये मूवमेंट जो थी वो चलाई कि बग़ैर आइन और कानून की बालादस्ती के कोई भी मुल्क जो है वो तादेर नहीं चल सकता। वकला बरादरी इस पॉइंट को बखूबी समझते हैं कि किसी भी इदारे को या किसी भी मुल्क को या किसी भी कौम को उठने के लिए आइन और कानून की बालादस्ती जो है वो एक बुनियादी एलिमेंट है। इसके बगैर आप कुछ भी कर लीजिए, इसके बगैर अगर आप किसी माशरे में आप दौलत के अंबार लगा दीजिए, सोने की सड़कें भी बना दें आप, तो तब भी सब का सब रायगां ही होने वाला है अगर वहाँ पे कोई क़वाइद व ज़वाबित नहीं है, कोई असूल नहीं है, कानून नहीं है। तो ये जो मूवमेंट थी ये दुनिया में एक बड़ी ही यूनिक और बेमिसाल मूवमेंट थी कि वकला बरादरी ने बगैर किसी सियासी पार्टी से मदद लिए तने तनहा अपने कंधों पर ये मूवमेंट चलाई, और फिर दुनिया ने देखा कि वकला हजरात के साथ सियासत ने अपना तशद्दुद वाला रवैया अख्तियार किया और वकला पर लाठियाँ बरसाईं और उन्हें कैदोबंद का भी सामना करना पड़ा। लेकिन वकला उस वक़्त ये महसूस कर चुके थे कि ये जो मूवमेंट है ये कितनी ज़रूरी है कि मुल्क जो है वो एक आमिर के हाथ में मुस्तकिल एक खिलौने के तौर पे नहीं दिया जा सकता कि वो जिस जगह जहाँ जो चाहे वो करता फिरे और उसके ऊपर कोई भी रूल रेगुलेशन लागू ना हो। वो जब चाहे वो आइन को तोड़े या आइन को बनाए या जो भी वो सलूक करना चाहे आइनी इदारों के साथ तो वो कर सकता है। ये चीज़ उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। तो ये जो मूवमेंट थी ये बेमिसाल इस तरह से थी कि दुनिया में कभी भी यूं वकला सड़कों पर जो है उनके साथ तशद्दुद नहीं किया गया। इस मैसिव लेवल के ऊपर पूरे मुल्क में वकला मुतहद हुए और एक ऐसी चिंगारी भड़की कि उसने पहली बार जो इक़्तिदार थी उसके ऐवानों में हलचल पैदा कर दी और आग लगा दी। आपने देखा कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख में एक हाजिर सर्विस आर्मी जनरल को, साबका मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को रिज़ाइन करना पड़ा, अल्टीमेटली उसको रिज़ाइन करना पड़ा। पूरी दुनिया में जब जो वकला तंजीमें हैं उन्होंने ये देखा
کہ پاکستان میں وکلا کے ساتھ جو ہے وہ میسیو لیول اوور ویلمنگ یہ برا سلوک ہو رہا ہے، تو وہاں بھی مظاہرے ہوئے. آسٹریلیا سے لے کر امریکہ اور کینیڈا تک وکلا نے جو پاکستان میں وکلا تحریک برپا تھی اس کے حق میں انہوں نے جلوس نکالے اور احتجاج ریکارڈ کروایا. تو پریشر جو تھا وہ آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑھ گیا مشرف کے اوپر، بیرونی پریشر اور اندرونی پریشر، کہ وہ اس کو الٹیمیٹلی برداشت نہ کر پائے. ان کو جو ہے وہ اپنی وردی اتارنی پڑی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کو الٹیمیٹلی اقتدار سے رخصت کر دیا گیا. اب جب وکلا کے پاس یہ طاقت آئی اور انہوں نے اپنی طاقت کا احساس کر لیا اور وکلا کی جو عزت احترام تھا ملک میں وہ بحال ہو گیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے نوجوان بھی اس پروفیشن کی طرف جو ہے وہ آئے اور انہوں نے اس پروفیشن کو جوائن کیا. پورے ملک میں وکلا ہیں، ان کی طاقت جو ہے وہ اپنی دھاک بٹھا چکی تھی اور ان کو اپنی اہمیت کا احساس ہو چکا تھا، اور وہ ایک یونٹ یعنی اپنے اندر اتحاد اپنی صفوں میں پیدا. یہ سارا کچھ کیوں کر ممکن ہوا؟ جو انہوں نے اپنی صفوں میں اتحاد جو ہے پیدا کیا، اس اتحاد کے نتیجے میں، یونٹی کے نتیجے میں یہ کارہائے نمایاں سر انجام دیا جا سکا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک سٹنگ جنرل اور ایک آرمی چیف کو جو ہے وہ اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑے. تو اب یہ جو اتنا بڑا ایک سٹیپ فارورڈ پاکستان کی ایک کمیونٹی نے لیا، وہ بہت سے حلقوں کے لیے جو ہے وہ قابل برداشت نہیں تھا. اور اس میں جو ہمارے دوسرے معاشرتی ایلیمنٹ ہیں پھر انہوں نے اس کو اپنا اس طرح سے اس کو استعمال کرنے کی طرف جو ہے وہ پلاننگ کی اور منصوبہ بندی کی، اور سیاسی پارٹیوں نے پھر اس کے اندر پینیٹریٹ کیا. سیاسی پارٹیوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو وکلا کی طاقت ہے وہی صرف جو آرمی یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طاقت کا سامنا کر سکتی ہے. اور یہ جو طاقت ہے یہ وکلا کی، اس کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے ان پارٹیوں نے کام شروع کر دیا. تو دیکھتے ہی دیکھتے پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے اپنی طرف سے جو جتنی کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کوشش کی، اور پھر پی ٹی آئی جب ابھری تو انہوں نے بھی اس میں کوشش کی اور وکلا کے اندر اپنی جڑیں جو تھیں وہ مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے انویسٹمنٹ کی اور اپنی کوششیں تھیں انہوں نے جاری رکھی. لیکن ان کو یہ وکلا کی جو طاقت ہے وہ پوری طرح سے اس وقت نصیب ہوئی جب پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پورے تم تراک سے کھڑی ہوئی. جو دوسری پارٹی تھی میں اس کا نام نہیں لوں گا یہاں پر، تو وہ جو گروپ ہے وکلا کا وہ بڑا ہی قابل احترام ہے میرے لیے، بہت سے میرے ساتھی اس گروپ سے وابستہ ہیں. تو وہ اس سے پہلے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ گروپ سمجھا جاتا تھا، اور جب بھی الیکشن ہوتے تو ان کو ایک کافی وسیع حلقہ ان کا موجود تھا، صرف اس بات کی وجہ سے، اس موقف کی وجہ سے کہ وہ ہمیشہ ایک سٹرونگ سٹینس اور ایک سٹرونگ جو ہے وہ ریزولوٹ پوزیشن لیا کرتے تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. تو جب پی ٹی آئی نے وہی سٹینس لیا اور جو وکلا میں آلریڈی جو وہ صلاحیت کر چکے تھے، ان وکلا نے جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو علم تھا وہ پہلا جو گروپ تھا اس سے زیادہ سٹرونگ طریقے سے جب انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو اپنا سٹینس لیا اور انہوں نے جو علم تھا وہ اٹھایا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا، اور جو پہلا گروپ تھا ہمارا اس سے بھی آگے نکل گئے، اور اس کے بعد پھر ان کو بارز کے اندر جو ہے وہ پوزیشنز ملنا شروع ہوئیں. اب جو پہلا گروپ تھا اس نے یہ دیکھا کہ ہمارا جو موقف تھا وہ زیادہ بہتر طریقے سے، زیادہ سٹرونگ طریقے سے وہ دوسرا جو گروپ ہے وہ اس کو لے کے آگے بڑھ گیا ہے، تو ان کے لیے یہ بڑا ہی تکلیف دہ مرحلہ تھا. اب اس دوسری طرف جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز تھیں انہوں نے جو دوسرا گروپ تھا جو پیچھے رہ گیا تھا اس کے ساتھ انہوں نے اس کو سپورٹ کیا اور اس کو بتایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آہستہ آہستہ ہم آپ کو دوبارہ آپ کی پوزیشن جو ہے وہ بحال کروا دیں گے. جو بھی ہوا اس کے اندر میں کوئی ایک افسانہ نہیں گھڑنا چاہتا یا کوئی ایک سٹوری اس سے منسلک نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہوا یہ کہ اب وکلا جو تھے وہ تقسیم ہو گئے. جو پہلے جو گروپ تھا جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھا جاتا تھا اور اس سٹینس کی وجہ سے اس کی بڑی سٹرونگ پوزیشن تھی، جب وہ کمزور ہوئی تو انہوں نے اب جو دوسرا گروپ آگے آیا تھا پی ٹی آئی کی سپورٹ سے، اس کو انہوں نے جو اپنی حمایت تھی اس سے پیچھے کھینچ لی. اس کے نتیجے میں جو بھی وکلا کی جو طاقت تھی وہ ڈیوائیڈ ہو گئی،
اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ جو عدالتیں ہیں ان کے پیچھے جو دیوار تھی ہمیشہ سے، وہ وکلا کی جو بارز کی جو طاقت تھی اور جو وکلا کی طاقت تھی وہ عدالتوں کے پیچھے آ کے کھڑی ہوتی تھی. تو اس کے بغیر عدالتیں جو ہیں وہ اپنے فیصلے قرانے میں اتنی طاقت نہیں رکھتی، نہ ہی وہ اتنی جو اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہونا چاہیں عدالتیں، تو جب تک بارز اور وکلا ان کے پیچھے کھڑے نہ ہوں تو وہ عدالتیں جو ہیں اپنے پاس اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ الٹیمیٹلی جن اداروں سے انہوں نے طاقت حاصل کرنی ہوتی ہے یا جن اداروں نے ان کے کہنے پہ عمل کرنا ہوتا ہے، اگر وہی انکار کر دیں تو پھر ججز کے پاس کوئی راستہ باقی نہیں بچتا. اور وہ صورتحال اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب عدالتوں کے پیچھے بارز اور وکلا نہ کھڑے ہوں. جب بارز اور وکلا جو ہے پوری طاقت سے عدالتوں کے پیچھے کھڑے ہوں تو پھر عدالتیں جو ہیں وہ اپنا احکامات اور جو جاری کرتی ہیں ان پر عمل کرانے کے لیے ان کو بہت زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا یا ان کو ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا. تو جو عدالتوں کا وقار ہے بیسیکلی وہ وکلا کے جو بارز کی تنظیمیں ہیں، وکلا ہیں اور ان کی جو تنظیمیں ہیں، جب تک وہ ان کے پیچھے کھڑی رہتی ہیں پوری قوت سے، اس وقت تک عدالتیں جو ہیں ان کا وقار اور ان کی طاقت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے. تو ہوا یہ کہ اب جب وکلا تقسیم ہوئے تو اس میں جو وکلا کی یونٹی سے جو طاقت آئی تھی وہ بھی زائل ہو گئی، چراغوں میں روشنی نہ رہی، اور اس کے بعد جو ان کی عزت اور وقار تھا وہ بھی داؤ پر لگ گیا کہ ایک گروپ جو ہے وہ پورا نشانے پر رکھ لیا گیا. اب جو ہو رہا ہے وہ آپ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں